نزول یہ ہے، نصارہ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو خدا کے قریب سمجھ کے ہر مشکل میں بلاتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے پچھلے محلے والوں؟ آیت آ گئی، اولئک الذین یدعون من دون اللہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اے میرے حبیب، جن کو یہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں وہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب۔ اب یہ ملک اور دعوت فکر دی ہے خدا نے کہ خود سوچو زیادہ قریب کون ہے۔ اب ظہیر بھائی ایسا ہے، وسیلہ سورہ مائدہ میں حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، متقی ہو جاؤ اور اس تک جانے کا وسیلہ تلاش کرو۔ نہیں، وجعلوا نہیں کہا کہ وسیلہ بناؤ، وابتغوا تلاش کرو۔ بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ بنا ہو، اور تلاش اسے کیا جاتا ہے جو پہلے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو پہلے۔ اب میں گلفام حسینی تمہاری طرف آتا ہوں، ذرا وسیلے کے عدد نکالو۔ واو کے 6، سین کے 7، جمع تو کرتے رہو، یہ کے 10، لام کے 30 اور ہے کے 5، 111۔ الف کے عدد بھی 111، الف لام فی الف، یوں ہاں بولنے والی صورت میں۔ کتب کے عدد بھی 11، اور اللہ کا ایک نام ہے کافی، اس کے عدد بھی 11۔ نہ ثابت کیا ہوا؟ جو وسیلہ ہوگا اللہ کے بعد کافی ہوگا، جو وسیلہ ہوگا وہی کتب کائنات ہوگا، جو وسیلہ ہوگا اللہ کے الف کی تجلی ہوگا۔ آؤ میرا ساتھ دو، تلاش کریں، کیونکہ حکم تلاش کا ہے۔ محمود دربار میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کھڑی ہے، خطبہ شروع کر رہی ہے۔ پہلا جملہ ہی وہ ہے کہ ذات واجب کی قسم، کائنات کے عالم جمع ہو کر بھی خراج پیش کریں، امیر مختار تو اس جملے کو نہیں کر سکتے۔ فرماتی ہے اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، مدینے کے لوگ شکیل امان نہیں جانتے تھے یہ بی بی کون ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہا جان لو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ اور فاطمہ مشتق ہے فاطر سے، بتانا چاہ رہی تھی جو فاطر کرتا ہے عرش پہ، جو فاطر عرش پہ کرتا ہے وہ میں کرتی ہوں فرش پہ۔ اور وہاں خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہی تمہیں سنانا ہے آج کی مجلس میں، اور بس فرمایا
احمداللہ الذی لعظمتہ ونورہ یبتغی من فی السماوات والارض الیہ الوسیلہ ونحن وسیلتہ فی خلقہ ونحن خاصتہ ومحل قدسہ ونحن حجتہ فی غیبہ ونحن ورثۃ انبیائہ. 5 جملے ہیں اور اسی پر میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے اور بس پھر چھٹی. ترجمہ کروں یا نہیں؟ فرمایا حمد کیا کرو اس اللہ کی کہ جس کی عظمت اور نور کی وجہ سے 7 آسمانوں والے 7 زمینوں والے اس تک جانے کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی وہ عظیم اتنا ہے کہ وسیلے کے بغیر نہیں جایا جا سکتا. وہ نور ایسا ہے کہ شدت ظہور کی وجہ سے غائب ہے. اب وسیلہ ڈھونڈو، یہ حکم تو بی بی نے سنا دیا. آخری بندے تک میری طرف دیکھنا. پھر فرماتی ہے وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہم ہیں. نہ بخدا شکوہ نہیں کر رہا، نہ تمہاری داد کا، نہ توجہ کا، نہ سماعت کا. دعوت فکر ہے. یہ نہیں کہا ظہیر بھائی زیدی صاحب کہ ہم انسانوں میں اس کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہا ہم بندوں میں اس کا وسیلہ ہے. وسیلتہ فی خلقہ، جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے وہاں وہاں وسیلہ ہم ہیں. اب بیٹھ کے جملہ کہوں یا اوڑھ کے؟ آدم سے عیسیٰ تک مخلوق ہیں یا نہیں؟ اللہ جانے میرے جملے کس کے سر سے گزر گئے. یہ انبیاء مخلوق ہیں یا نہیں؟ تو پھر جن کے بغیر آدم خدا تک نہیں جا سکتا. تو کوئی آدم کا ناخلف بیٹا ان کے بغیر اللہ تک کیسے جائے گا؟ کیا فرشتے مخلوق نہیں؟ بولو. پھر وسیلہ تو یہ ہے. مطلب اگر ایک بات کہہ دوں، پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا جبریل آئے تو محمد کو پتہ چلے. چونکہ جبریل مخلوق ہے اور وسیلہ یہ ہے. یہ تو کرم ہے ان کا کہ اپنی خدمت کے لیے چن لیا، ورنہ جبریل کا یہ مقام نہیں کہ براہ راست اس سے گفتگو کرے. کچھ لب سلے ہوئے ہیں، نعرے میں شامل نہیں ہوئے. مخلوق، اور میں شاہ جب مخلوق پہ نظر ڈالتا ہوں، ناسوتی مخلوق، ملکوتی مخلوق، جبروتی، لاہوتی، انسان یہاں تک جانتا ہے اور بس. کروبین کا نام سنا ہے؟
صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا کروبیین کیا ہے؟ ہر حلال زادہ یہاں لکھے گا جواب، اللہ کی عدالت تک اپنے پڑھے کلام میں خود ہدایت میں نہیں بانٹتا۔ فرما ان الکروبیین قوم من شیعتنا، سمجھ آ رہی ہے؟ جو عربی کا لطف لے سکتے ہیں لے لے، باقیوں کو انشاءاللہ ترجمے میں شامل کرتے ہیں۔ ان الکروبیین قوم من شیعتنا وراء العرش لو قسم نور واحد منهم على اهل الارض لكفاهم لما سأل موسى ربه ما سأل امر واحدا منهم ان يكشف النقاب عن وجهه۔ فرمایا یہ عرش کے پیچھے رہنے والی ایک قوم ہے اور وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ یہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ عرش کرسی کوئی اس طرح کی چیز نہیں، منتہائے زمان ہے کرسی، اس سے آگے لا زمانی ہے، اور انتہائے عرش ہے جہاں مکان ختم ہو جائے وہ ہے عرش۔ عرش کے آگے ہے لا مکانی۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں عرش ختم تو اب عرش کے پیچھے تو لا مکانی ہے نا، جن کے شیعہ لا مکان میں رہتے ہیں تو پھر مالک کہاں ہے؟ فرمایا لو قسم نور واحد منهم على اهل الارض لكفاهم، اگر ایک کروبی کا نور روئے زمین کے پورے انسانوں میں تقسیم کیا جائے سارے نوری ہو جائیں۔ 7.25 ارب انسان شکیلوان ملک اور اس وقت ہیں، پتہ نہیں کتنے گزر گئے، کتنے آئیں گے، اور رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے سب کو نوری بنا دے ایک کا نور۔ تو مالکوں کے لیے بحث کرتا رہے نوری ہے کہ بشر؟ جی فرمایا لما سأل موسیٰ ربہ ما سأل، جب موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا دیدار کا، پھر اللہ سامنے آیا، امر واحدا منہم ان یکشف النقاب عن وجہہ، اللہ نے ایک کروبی سے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹا، فجعل الجبل دکا وخر موسیٰ صاعقا، اس کی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا، موسیٰ کو بے ہوش کیا۔ تو یہ بھی مخلوق ہے۔ یار میں کہہ گیا یہ بھی مخلوق ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے ہم اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہے۔ یعنی کروبی بھی ان کے بغیر، جب لامکان میں رہنے والے ان کے بغیر خدا تک نہیں جاتے، تو 2 ٹکریں مار کے اللہ تک چلا جائے گا؟ ہم اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ۔ اور ظہیر بھائی جو اگلا جملہ ہے 14 طبق روشن کرتا ہے، وَنَحْنُ خَاصَّتُهُ، بی بی کہتے ہیں ہم اس کا خاصہ ہے۔ نہیں، پہلے بتاؤں خاصہ کیا ہے؟ نیند آتی ہے تمہیں؟
نہیں، یہ تمہارا خاصہ ہے. بھوک لگتی ہے، یہ تمہارا خاصہ ہے. غصہ آتا ہے، یہ تمہارا خاصہ ہے. پیار آتا ہے، یہ تمہارا خاصہ ہے. اور بطول کہہ رہی ہے ہم بے بدن کا خاصہ ہے. ہم مخلوق میں اس کا وسیلہ، ہم اس کا خاصہ. عمل گھر میں کہہ دوں کہ مشیت کے مزاج کا دوسرا نام ہے بطول. وَمَحَلُّ قُدْسِ. اب امیر مختار جملہ وہ آ گیا ہے کہ جو علم کو لرزا دے. تسبیح سنی ہے سبوح، آگے کیا ہے؟ خود پڑھا نا، قدوس. پوچھنا مرضی کے عالم سے، پوچھنا عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں. پوچھنا نسیم شاہ سبوح کا مطلب کیا ہے، قدوس کا کیا ہے. اگر عالم ہوا تو وہ بتائے گا تمہیں. جو نقص سے پاک ہو وہ سبوح ہوتا ہے، اور جو بدن سے پاک ہو وہ سب قدوس ہوتا ہے. نقص سے آری سبوح، بدن سے آری قدوس. یار ابھی نہیں سمجھے؟ اور بطول کہہ رہی ہے نحن محل قدس، ہم اس کی قدوسیت کا مکان ہے. اب یہ ڈر بھی ہے کہ پاؤں پھسل نہ جائے کسی کا، عقیدہ چھلک نہ جائے. چونکہ میں دو قسم کے شیعوں سے ہمیشہ تنگ رہا ہوں، فضائل کے منکر سے بھی تنگ، اللہ کہنے والوں سے بھی تنگ. اللہ بھی نہیں کہنا، شک بھی نہیں کرنا. میں جملہ بولنے لگا ہوں، جواب چہروں سے خود پڑھ لوں گا. محل خود سے، ہم اس کی بے جسمی کا مکان ہے. بدن والی کہہ رہی ہے کہ اس کی بے بدلی کا ثبوت ہم نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ جو بدن 14 کے زمانے میں دیکھے وہ ان کے ذاتی نہیں ہے. جناب شاہربانو سلام اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ تمہارے چوتھے امام کی پاک اماں سلطان کربلا کے پاس آئیں، مولا حل ہناکا حجب کثیرۃ لا یقدر احد علی رؤیتہ. مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی اس صورت پر کثیر حجاب ہیں، آپ کی حقیقی صورت کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ سچ ہے؟ فرمایا سچ ہے. خدا کے لیے جاگنا. بی بی نے کہا لی علیکا حق الزوجیت، ایک تو میرا حق ہے آپ پر زوجہ ہونے کا، دوسرے میں نے آپ کی جھولی میں آپ کا ولیعہد ڈالا، آپ کی دستار امامت کا وارث آپ کو دیا. یہ دو حق ہیں. اصلی چہرہ دکھا دیں سامنے. چہرے کی رنگت بدلی وجہ اللہ کے بیٹے کی. فرمایا انک لا تقدرین علی ذلک، شاہربانو تیری قدرت نہیں. اپنے حرم سے کہہ رہا ہے حسین تیری قدرت نہیں دیکھنا. مولا پھر میرے حق کہاں گئے؟ اچھا ادنی مینی قریب آؤ. بی بی قریب آئی. ماسا
अला ऐनैहा बिला तशबीह। यदुल्लाह के बेटे ने बीबी की आंखों पे हाथ फेरा और मैं आंख खोल, लम्हा बरक़ुन, कोई करोड़ों बिजलियों जैसा नूर चमका। मतलब और सोचने वाली बात, गोशिया अलैहा, बीबी पे गश आ गया। फलम मस्तफाकत कालत ला अक़दिर अला ज़ालिक, जब इफाका हुआ बीवी ने कहा मौला वाकई मैं नहीं देख सकती। अब हुसैन का जवाब हर हुसैनी यहाँ लिखे, फरमाते वल्लाहि इन्नी रफ़ातुल हिजाबल अव्वला बाद मा मनअतुके मिनल कुदरते। फरमाया अभी तो मैंने तेरी आंखों को मस करके देखने की ताकत भी अता की, 70,000 पर्दों में से अभी तो मैंने एक पर्दा हटाया। कि मैं शियों के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। जो शियों के घर पैदा हुए हो जरा सर उठाओ। जुमला कहता हूँ, जिसे बुरा लगे कल तशरीफ न लाए, जिसे अच्छा लगे जूतों समेत मेरी झोली में आए। भाई हम इज्जत करते हैं तो इनकी वजह से, नफरत करते हैं इनकी वजह से, हमारा जाती कोई मसला नहीं। जब जो ज़ैनुल आबिदीन की माँ है, जो हरम है हुसैन का, और जब सज्जाद की माँ इनके असली चेहरे नहीं देख सकती, बादारी माओ के बच्चे कैसे देखेंगे? महल्लो उनसे अब समझ गए, हम उसकी बेबदनी का मकान है। इल्म चक्कर में है, खुदा की कसम, यानी जहां उसकी बेबदनी छुपती है, मैं कह गया घर जाके तन्हाई में सोचना, जहां उसकी बेजिस्मी छुपी है वो मकान ये है। थक गया तो काफी है। वन्नहनु हुज्जतु फी गैबि, चूंकि अल्लाह गैब है, नजर नहीं आता, न आएगा, उसकी गैबत में उसकी हुज्जत हम हैं। उसकी गैबत में हम उसकी हुज्जत हैं। और जुमला है तकरीबन, बल्कि यकीनन हर शख्स ने सुना होगा, ये ना सही इसमें मिलता जुलता, लेकिन हकीकत को हर आलिम भी नहीं जानता, मेरा दावा है। बीवी फरमा रही है वन्नहनु वरसतु अंबियाए, हम उसके अंबिया के वारिस हैं। नहीं 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 नहीं, आपने गौर नहीं किया। मैं मलकुल इसी की शरह करने बैठ जाऊं, रात गुजर जाएगी। जरा लुत्फ लो ना जुमले का। हम उसके नबियों के वारिस हैं। एक तो जहीर भाई ये जुमला जैदी साहब बोल के गुलफाम हुसैनी बीबी ने बता दिया, जब हम आदम से ईसा तक के वारिस हैं, मैं मोहम्मद की वारिस क्यों नहीं? जो ये तो है जाहिर, लेकिन इस जुमले का जो बातिन है वैसा वो बताऊं, बिशारत बता दूं। अच्छा, बीबी जो कह रही है हम नबियों के वारिस हैं, ज़ियारत वारिसा पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, ए आदम के वारिस,
ہر بندہ پڑھتا ہے، جانتا ہر کوئی نہیں، بلکہ ہر عالم بھی نہیں سمجھا کہ مقصد کیا ہے اس کا۔ حضرت آدم کے کتنے مربع حسین کے نام لگے تھے؟ وارث جو کہہ رہے ہو، نوح کی کتنی کوٹھیاں، حضرت ابراہیم کی کتنی جاگیریں۔ نہیں یہ مطلب نہیں بھیا۔ میں پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں نہیں بھائی، تو پھر شاید خود پہنچ جاؤ۔ حضرت زکریا اللہ سے کہہ رہا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پانے والے مجھے تنہا نہ کرنا، تو ہر وارث سے بہتر وارث ہے۔ نہیں یہ تو نہیں بھائی پتہ چل گیا نا، جن معنوں میں اللہ وارث ہے۔ جاگنا، ان معنوں میں فتول کہہ رہی ہے ہم وارث ہیں۔ نہیں ابھی بھی سارے نہیں سمجھے، مطلب اور حصی مثال سے سمجھاؤں، بچے بھی سمجھ جائیں۔ کسی کا بچہ گلی میں نکلا، گلی میں کھیلتے کسی بچے سے لڑائی ہو گئی، وہ بچہ طاقتور تھا، آپ کا بچہ کمزور تھا، طاقتور مارنے لگا، گلی میں بچے کا باپ، تایا، ماموں، کوئی بھائی باہر نکلا، پٹتے دیکھا، اے تو نے اسے بے وارث سمجھا؟ حالانکہ ناساز طبیعت کے باوجود میں بخل نہیں کر رہا، خریدنے میں بھی بخل نہ کرنا۔ اب کیوں کہا تم نے اس بچے کو بے وارث سمجھا ہے؟ یہاں جائیداد کی تقسیم کی بات نہیں، یعنی آپ نے اس لیے کہا کہ اس بچے کے محافظ ہم ہیں۔ وارث محافظوں کے معنی میں آتا ہے، بطول بھی یہی کہہ رہی ہے، نبیوں کے محافظ ہم ہیں۔ آئندہ زیارت وارثہ کو بھی اسی عینک سے پڑھنا۔ ہاں یہ مطلب ہے، اور وسیلے کی تشریح ہے اس جملے میں، نانو وسیلہ تو فی خلق ہی، ہم اس کی مخلوق میں اس کا وسیلہ۔ یعنی اللہ تک نبی بھی نہیں جاتے، آدم سے عیسیٰ تک۔ نہیں ملک، اور ایک موقع میرے سامنے آ گیا ہے جبرن ایسا کہ میرا اندر کانپنے لگ گیا ہے۔ نبی کوئی چھوٹی حقیقت کا نام نہیں، خدا کی حجت نہیں۔ اچھا، پہلا رسول کون ہے؟ حضرت نوح۔ آدم نبی ہیں، رسول نہیں، کیونکہ رسول کے لیے امت چاہیے، اور آدم کے وقت امت تھی ہی نہیں زمین پہ، تو پہلا رسول نوح۔ تھک گئے ہو شاید۔ ہم نے حقیقت کو سمجھنا ہے دوسری حقیقت کے پیمانے سے۔ سارا دن قوم پتھر مارتی ہے، جس کو ایک پتھر لگے زخمی ہو جاتا ہے، اور جسے سینکڑوں ہزاروں لگتے ہیں روز، خونم خون ہو کے گر جاتے ہیں۔ شام کو اللہ جبریل سے کہتا ہے جا اپنے پر مس کر، بس پر چھواتا ہے،
صرف منتمل نہیں ہوتے، نشان بھی مٹ جاتے ہیں، زخموں کا نشان بھی نہیں پڑتا۔ اب ثابت کیا ہوا؟ ملک اور امیر مختار ظہیر بھائی، نبی کو شفا دیتا ہے فرشتے کا پر۔ پچھلے قطار والا سمجھ رہے ہو؟ نبی کو فرشتے کا پر شفا دیتا ہے۔ ذرا میری مدد کرو، اگر کسی فرشتے کے پر زخمی ہو جائیں، میں راضی تم سے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ رسول کے پاس آتا ہے اور رسول کہتے ہیں جبریل قل لہو ان یمسح جناحہ بمہد الحسین، اسے کہے حسین کے جھولے سے مس کرے۔ میں پوری جائیداد دے دوں گا، ممبر سے وعدہ، لیکن حرام کی نہیں کہ مفت دوں گا، اس باکمال کو دوں گا جو کسی روایت میں ثابت کرے کہ اس وقت حسین جھولے میں تھا، جھولے میں نہیں تھا حسین۔ جی چونکہ ادھر حسین آیا، محمد مصطفیٰ نے اٹھایا، ابھی علی نے بھی نہیں اٹھایا، ابھی پاک اماں نے بھی پیار نہیں کیا، رسول نے لے لیا اور جبریل آ گیا، پروں میں فطرس بھی تھا، بس نسبت تھی ملک ہل کہ اس جھولے میں حسین سوئے گا۔ جاگنا نسبت تھی لکڑی کی حسین سے، اے خود کو پہچانو حسینیو کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ جس لکڑی کی نسبت حسین سے ہو وہ فرشتے کو شفا دے۔ ٹھیک ہے، تو جس دل میں حسین ہو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ جو بس سمیٹنے لگاؤ۔ آمین۔ آخری پیغام میرا، جاگ کے اپنے مقدر کی طرح سن لینا، نبی کو شفا دے، آدم سے عیسیٰ تک والے نبی، ان کو شفا دے فرشتے کا پر، فرشتے کے پروں کو شفا دے بطول کے بیٹے کا جھولا، اور اگر کہیں محمد مصطفیٰ بیماری محسوس کرے، وہ پھر بیٹی سے آ کے کہتا ہے ایتینی بالکسائل یمانی فغتینی بے، اپنی یمانی چادر مجھے اڑا کے فغتینی، تو ڈھانپ دے مجھے۔ کیوں بھیا کوئی سبب ہونا چاہیے نا، جو کہ رسول جانتا ہے یہ اس کی قدوسیت کا مکان ہے،
جہاں اس کی بے بدنی چھپی ہوئی ہے اس کی چادر سے شفا لیتا ہے۔ چادر والی کیا ہوگی؟ میرے بچے نعرہ خوبصورت لگایا تم نے، حجاب اللہ لقب ہے کوئی شک نہیں، لیکن بی بی کی حقیقت حجاب اللہ نہیں، ستر اللہ۔ حجاب وہ پردہ ہوتا ہے جو نظر آئے، یہ کنات لگائی ہوئی ہے نا مستورات کے حجاب کے لیے، لیکن حجاب تو نظر آ رہا ہے نا، حجاب کے پیچھے نہیں، حجاب کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ستر وہ پردہ ہوتا ہے جو پردہ ہو کے نظر نہ آئے۔ تو اب خود کل میں جواب چہروں سے پڑھ لوں گا، سوچ کے آنا آج رات کہ جس کی چادر یہ ہے وہ چادر والی کیا ہے؟